بہت پرانی بات ہے، صبح اور دوپہر کا درمیانی وقت تھا۔ میری امی نے کہا جاؤ بازار سے سبزی لے آؤ، تیرا ابا جیسے ہی مزدوری سے آئے گا کھانا مانگے گا، ان کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر کے رکھ دو۔ ہمارا گھر روڈ کے سامنے تھا، گھر کے ساتھ ہی ایک گلی تھی جس میں بہت سارے گھر تھے۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، ساتھ والی گلی سے بھینسوں کا ایک ہجوم نکلا۔ یہ تو معمول کی بات تھی۔ ایک نئی بات یہ تھی جیسے ہی وہ بھینسیں اور میں باہر نکلنے، سامنے سے ہی اونٹوں کا ایک ہجوم آ رہا تھا۔ اس زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ بھینسوں نے جیسے ہی اونٹ دیکھے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بھینسیں میرے اوپر چڑھ دوڑیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے مجھے ایک جاننے والے ڈاکٹر کے پاس پہنچایا۔ اماں بابی آ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا 8 دن گزر چکے تھے۔ میں گھر آ گئی۔ میں اب خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی اور اماں ابا کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ایک دن اماں میرے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے بولیں، میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے جو بولنا شروع کیا بولتی چلی گئی، بیٹی میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب تم بے ہوش ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا اس کے ہوش میں آنے کے چانسز ہی بھی نہیں۔ ابھی اگر یہ ہوش میں آ بھی گئی تو تمہاری نہیں آئی، تو اللہ کے حکم سے تمہیں ہوش آ گیا۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کی شادی مت کرنا، اس سے پوشیدہ جگہوں پر بھی زخم آئے ہیں، اس سے آگے آپ عقلمند ہیں۔ میں نے بھی یہ بات اپنے پلو سے باندھ دی۔ آج میری شادی کی عمر گزر چکی ہے۔ میں لوگوں کے اس سوال کا سامنا کر کر کے تھک چکی ہوں، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ ہر کسی کو ہر کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی کہانی اس لیے بیان کی کہ آپ نے کبھی مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کیا۔ لوگوں کو کیا، ان کے اس سوال سے میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ مجھے لگا بہت سارے ایسے سوال جس سے کسی کو تکلیف پہنچے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اسلام نے دل آزاری سے منع کیا ہے۔